بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب نے محسوس کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ غم زدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام کیا معاملہ ہے کہ میں آج آپ کو غم زدہ دیکھتا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ اے محبوب، کل جہاں میں اللہ کے حکم سے آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے کی وجہ سے میرے اوپر غم کی اثرات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ کہ جہنم کے کیا حالات ہیں؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی، جہنم کے اندر 7 درجے ہوں گے، ان میں سے جو سب سے نیچی ہوگا اس کے اندر اللہ تعالیٰ منافقوں کو رکھیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ اس کے اوپر والے چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس کے اوپر 3رے درجے میں یہودیوں کو ڈالیں گے اور 2 درجے میں عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے۔ محبوب نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے اوپر والے یعنی پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب آپ نے یہ سنا کہ میری امت کے گناہ گاروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بہت غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور حجرہ بند کر لیتے۔ حجرہ کے اندر پروردگار کے سامنے آہو زاری میں مشغول ہو جاتے۔ صحابہ کرام حیران ہوتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا خاص کیفیت ہے کہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے بعد حجرے کی تنہائی کو اختیار فرما لیتے ہیں، گھر میں بھی تشریف نہیں لے جا رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق سے برداشت نہ ہو سکا تو آپ کے حجرہ مبارک کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی اور کہا السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ابوبکر صدیق واپس چلے گئے اور انہوں نے روتے ہوئے جا کر عمر بن خطاب سے کہا عمر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت میرے سلام کا جواب عطا نہیں فرمایا، لہٰذا آپ جائیں، ممکن ہے کہ آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت عمر حجرہ مبارک کے دروازے پر آئے، انہوں نے بھی اونچی آواز سے 3 مرتبہ سلام کیا مگر نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب کی آواز نہ آئی۔ چنانچہ وہ بھی یہی سمجھے کہ ابھی دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا وہ بھی واپس تشریف لے گئے۔ واپسی پر ان کی ملاقات حضرت سلیمان فارسی سے ہوئی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ان سے کہا کہ سلمان، آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت ہیں، اس لیے آپ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دروازہ کھلنے کا سبب بنا دیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی آ کر سلام کیا لیکن نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں کوئی اور حل کیوں نہ کروں، چنانچہ وہ دروازے پر جانے کی بجائے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا کہ نبی علیہ السلام پر 3 دن سے ایسی کیفیت ہے کہ آپ حجرے کی تنہائی میں ہیں، جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو چہرہ انور پر غم کے آثار ہوتے ہیں، آنکھیں آپ جدہ محسوس ہوتی ہیں اور نبی علیہ السلام کسی سے کلام بھی نہیں فرماتے، لہٰذا آپ جائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دروازہ کھول دیا جائے۔ چنانچہ سیدنا فاطمہ زہرا تشریف لائیں اور انہوں نے بھی آ کر نبی علیہ السلام کو سلام کیا۔ بالآخر محبوب علیہ السلام نے ان کی آواز پر دروازہ کھولا اور اپنی بیٹی کو اندر بلا لیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ پر یہ کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ مجلس میں بھی نہیں تشریف فرما ہو رہے، حجرے کی تنہائی کو اختیار کیا ہوا ہے اور چہرہ انور پر بھی غم کی آثار ہیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ پوری بات بتائی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ میری امت کے کچھ گناہگار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فاطمہ، مجھے اپنی امت کے ان گناہگاروں کا غم ہے اور میں اپنے مالک سے فریاد کر رہا ہوں کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دے۔ یہ کہہ کر نبی علیہ السلام پھر لمبا سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ اس سجدے کے اندر بھی روتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ لہٰذا وہ قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اللہ حافظ۔